खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 6 बाब और उसकी 41-51 आयत। उस वक्त यहूदी यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। सहाइफ़ अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूँ नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। ज़िंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो ज़िंदा रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो कोई उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। और जो रोटी जहाँ की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएं। आज की ख़ास तौर पर जो पहली तिलावत हमने सुनी है, जिसमें इलियास नबी की ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है कि वो बहुत ज़्यादा उकता जाता है, अपनी ज़िंदगी से तंग पड़ जाता है और खुदा से इल्तिजा करता है कि अब मेरे लिए बस है, मेरी जान ले ले। खुदा से कहता है कि मैं अब ये ज़िंदगी और नहीं जीना चाहता, बल्कि अब तू मुझे मौत अता कर दे। लेकिन आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि जब इलियास नबी सोता है तो खुदा का फरिश्ता उसे आकर आसमानी रोटी से सैर करता है और उसे अगले मिशन के लिए तैयार करता है। आज की जो पहली तिलावत का इक़्तिबास है वो 850 क़ब्ल अज़ मसीह का दौर है और अहियाब का दौर है। उस वक्त का बादशाह अहियाब था और उसकी बीवी इज़ाबेल जो कि गैर कौम से थी, वो अपने खावंद को अहियाब बादशाह को उकसाती हैं ताकि बनी इसराइल को वो तैयार करे, बनी इसराइल कौम को वो मजबूर करे कि वो उनका खुदा, उनका जो बुत बाल है उसकी वो पूजा करें। लेकिन इलियास नबी इन सब बातों को सामने रखते हुए बनी इसराइल कौम को उस बुत परस्ती से बचाता है और इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से उकता जाता है। बहुत ज़्यादा मायूसी की वजह से, बहुत ज़्यादा ठोकरों की वजह से और नाकामी की वजह से इलियास नबी अपनी ज़िंदगी से उकता कर कहता है कि ऐ खुदा, अब मेरे लिए बस है और अब मुझे मौत अता कर दे। लेकिन जब खुदा का फरिश्ता इलियास नबी को रोटी से सैर करता है, रोटी खिलाता है, तो लिखा है कि वो 40 दिन और 40 रात के सफ़र के लिए वो उस रोटी से क़ुव्वत पाता है। इसी तरह आज के इंजील मुकद्दस जो हमने सुनी उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हकीकी रोटी मैं हूँ। हमेशा की ज़िंदगी के लिए जो रोटी हमें खुदावंद यीशु मसीह अता करते हैं
وہ خداوند یسوع مسیح خود ہیں۔ اس کا بدن جو ہم الطار سے حاصل کرتے ہیں وہی حقیقی زندگی کی روٹی ہے۔ خداوند یسوع مسیح، جب ہم پچھلے اتوار کی تلاوت کو دوبارہ دہرائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح روٹیوں کے معجزے سے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 مردوں کو سیر کرتے ہیں۔ اور جب لوگ خداوند یسوع مسیح کے اس معجزے سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ خداوند یسوع مسیح کی تلاش میں ہی رہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، بلکہ جو آسان طریقہ ہے خداوند یسوع مسیح کے معجزے سے اپنے روز کی روٹی کھایا کریں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح آج کے انجیل مقدس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح ان تمام لوگوں کو جو خداوند یسوع مسیح کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ وہ معجزے کے ذریعے ہمیں روٹی سے سیر کرے، خداوند یسوع مسیح ان کی سوچ کو تبدیل کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ان پر ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہوتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ابھی اس بات سے ناواقف ہیں۔ اس دور میں خداوند یسوع مسیح جب اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ظاہر کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا، اس بات سے اپنے آپ کو سیر کرنا، اس بات کو ہضم کرنا ان کے لیے ابھی ممکن نہ تھا۔ لیکن جس طرح خداوند یسوع مسیح کی قربانی سے لوگوں نے نجات پائی، پھر خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کی روٹی تسلیم کیا۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو اس الطار سے اپنے بدن سے سیر کرتے ہیں، اور یہ بدن جو ہم کھاتے ہیں، جو اس الطار سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، اپنے اندر مختلف طرح سے ہمیں سیر کرنے کا، روحانی طور پر ہمیں سیر ہونے کے لیے اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ پاک یوکرست جب ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمیں قوت بخشتی ہے۔ پاک یوکرست سے ہمیں قوت ملتی ہے، قوت فزیکل قوت نہیں، جسمانی قوت نہیں، بلکہ روحانی قوت ملتی ہے جو ہمیں روحانی کاموں کے لیے ہمیں قوت بخشی جاتی ہے اس پاک الطار سے۔ وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور یہ اس پاک یوکرست کے وسیلے سے ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسری تاثیر جو ہمیں پاک یوکرست سے ملتی ہے وہ ہے ہمیں دھیان و گیان کرنے کی صلاحیت ہم میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں، جب ہم مسیح کا بدن لیتے ہیں تو ہم خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ جو بدن ہم خداوند یسوع مسیح کا کھاتے ہیں اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ ہم جو کہ گناہ گار ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا رحم ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کی زندگی میں آتا ہے۔ تیسرا جو اس پاک یوکرست سے ہم اثر اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں وہ ہے الہی حقیقت سے آگاہی۔ ہم جب پاک شراکت حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم جب اس بات پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ یہ جو بدن ہم نے لیا ہے یہ کوئی عام روٹی نہیں، بلکہ یہ الہی روٹی ہے، خداوند یسوع مسیح کا جو کہ حقیقی انسان اور حقیقی خدا ہے، یہ اس کا بدن ہے، تو ہم اس الہی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک یوکرست سے ہمیں آسمانی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا بھی فضل ملتا ہے۔ جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں، جب ہم مسیح کا بدن لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اس دنیاوی جو زندگی ہے، اس عارضی زندگی سے اپنی سوچوں کو ہٹا کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف اپنی سوچ لگاتے ہیں، جو کہ ہمیں اپنے خداوند سے ملانے کا بھی
سبب بنتی ہیں۔ آج جب ہم اس پاک یوکرست میں شامل ہیں، آج کی دوسری تلاوت کا اثر اس پاک یوکرست سے ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونا چاہیے، جس میں مقدس پولس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں جو ہمیں مسیح سے اور اپنے مسیحی ہونے سے دور لے جاتی ہیں۔ جس طرح ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے ساتھ برے الفاظ سے ان سے بات چیت یا گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حلیمی اور عاجزی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور اپنے مزاج کو مسیح جیسا مزاج اپنانے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ آئیں جب ہم آج کی اس یوکرست میں شامل ہیں، دعا کریں کہ خدا ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں اس حقیقی زندگی کی روٹی کو لائق طور پر حاصل کرنے کا فضل بخشے اور اس کے اثرات سے اس کے جو تاثیر ہیں اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرنے کا بھی فضل عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔